نام ڈومنک خالد ہے اور میرا تعلق سینٹ فلپ پیرش FC ایریا سے ہے اور مقدس پائس دہم مائنر سیمنری میں دوسرے سال کا طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کو مقدس پائس دہم مائنر سیمنری کوئٹہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اکتوبر 1952 کی بات ہے جب تقدس ماپ رائٹ آرچ ریورنڈ ڈاکٹر ایلکوین ڈان ملٹر برگ نے ایک نوجوان کاہن جوزف کڈیرو کو چھوٹی سیمنری کوئٹہ میں قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ شروع میں دو نوجوانوں ڈیرک مسکیٹا اور ٹیرنس ڈی سوزا نے راہبانہ زندگی اختیاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت سفر کی پابندیاں ان کی راہ میں حائل ہونے کے باعث کینڈی یا ہندوستان کے کسی ایسے شہر میں جہاں سیمنری ہو جانا ناممکن تھا، لہٰذا چھاؤنی کے علاقے میں ایک عمارت حاصل کی گئی جو ہولی روزری چرچ کوئٹہ سے زیادہ دور نہ تھی، لیکن چند ہی ماہ بعد انہیں اسے خالی کرنا پڑا۔ ایک اور عمارت کرائے پر حاصل کی گئی جو نصف میل دور تھی، جہاں بھی انہیں اسے خالی کرنے کا مختصر نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کے بعد سم نگلی روڈ کے علاقے میں منتقل ہوئے جو شہر سے تقریباً 1 میل دور تھا۔ یہ 6 ایکڑز کا پلاٹ تھا اور اپنی دہی بود باشی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ یہاں درجنوں بڑے صنوبر اور دوسرے درختوں کی گھنی چھاؤں تھی اور یہ زمین پانی کے 3 چشموں سے سیراب ہوتی تھی۔ تھوڑی دور پہاڑیوں کا دل فریب منظر تھا اور اسی کے ساتھ پودوں کی نرسری، بوستان اور کاشت شدہ زمین کی ہریالی تھی۔ کراچی، مغربی اور مشرقی پاکستان کی دوسری ڈائسسوں سے زیادہ لڑکے آنا شروع ہو گئے، جن کی تعداد بڑھ کر 15 تک پہنچ گئی۔ 1954 سے 1958 تک علم فلسفہ کی کلاس اسی سیمنری میں ہوئی، جبکہ کرائسٹ دی کنگ سیمنری کی عمارات زیر تعمیر تھیں۔ 1959 میں فادر جوزف کڈیرو کی آرچ بشپ آف کراچی کی حیثیت سے مخصوصیت ہوئی اور فادر فرانسس ڈی سوزا نے ریکٹر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ان کے لیے جو لاطینی اور انگریزی سے نوابستہ تھے، سیمنری نے توسیع کر کے ان کے لیے کلاسز کا انتظام کیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے چند اور بھی مضامین ان کے ساتھ ملا دیے۔ میرا نام ابراہیم عارف ہے۔ میرا تعلق سینٹ مائیکل پیرش علاقہ نیو یون آباد۔ میں سینٹ پائس ٹین مائنر سیمنری کے دوسرے سال میں زیر تعلیم میں ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کوئٹہ کی سیمنری کراچی میں منتقل ہوئی۔ 22 سالہ قیام کے بعد مختلف حالات اور آنے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈائسیسن سیمنری کو کوئٹہ سے کراچی میں منتقل کیا جائے۔ یہ فیصلہ فادر لوپک میسکرینس کو 14 جنوری 1978 میں بتایا گیا۔ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بڑی وفاداری سے نبھایا۔ یہ منتقلی مئی 1940 کو عمل میں آئی۔ 1974 سے 1980 تک سیمنری کو 2 دفعہ تبدیل ہونا پڑا۔ اس سے پیشتر کے سیمنری اپنی رہائش میں آتی پروویڈنس ہوم کیتھولک کالونی دختران صلیب کی سسٹر صاحبات سے سینٹ پائس ڈیم سیمنری کے لیے خریدا گیا۔ ہم ان سسٹر صاحبات کی جماعت کے نہایت مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری مالی مدد کی اور اپنے نام پوشیدہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیمنری کے ساز و سامان کی نقل مکانی اور سیمنیرین کے لیے جگہ تلاش کرنے کا مسئلہ کوئٹہ سے کراچی سیمنری منتقل کرنے کا ایک پہلو یہ بھی تھا اور دوسرا پہلو تربیت کے نئے ڈھانچے کی تلاش کرنا تھا۔ کیا ہم تربیت کے اس پہلو کو جاری رکھ سکتے تھے جو کچھ ہم نے 6 ایکڑ زمین کے ماحول میں دوسروں سے الگ تھلگ رہ کر کی تھی؟ اب جب کہ سیمنری کے پاس محدود جگہ تھی جو چند ہزار گز کا رقبہ تھا اور شہر کے درمیان مصروف ترین شاہراہ پر واقع تھا، تقدس مآب کارڈینل جوزف کڈیرو کی دور اندیشی ان اہم تبدیلیوں میں حوصلہ افزا تھی۔ تعلیم و تربیت کا مقصد ہمیشہ سے یکساں رہا ہے، تاہم قیادت کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ طریقہ کار کی حد تک فرق اپنائے جاتے رہے ہیں۔ یہ مضمون سب سے پہلے
فادر جیمز ڈیسوزا نے تحریر کیا جب وہ ریکٹر ہوا کرتے تھے۔ رواں تعلیمی سال کے دوران زیر تربیت سیمینرین کی تعداد 12 تھی، جن میں سے 8 کا تعلق آرچ ڈائسس کراچی اور 4 کا تعلق حیدرآباد ڈائسس سے تھا۔ I am Joel Patras and I am student of 3rd year in St. Pius X Minor Seminary. Let's know briefly about the newly constructed minor seminary in the premises of St. Jude's Parish. When His Grace Archbishop Emeritus Everest Pinto was serving as Archbishop of Karachi, Reverend Father Benjamin Shehzad was the rector of St. Pius X Minor Seminary located at Khudadat Colony. As the number of seminarians grew rapidly, Father Benjamin thought that there should be a big place for the seminarians, so he asked Bishop to build a new seminary. With the approval of Bishop, the construction of new seminary began. The project was handed down to Mr. Kausar, and the foundation stone was laid by His Grace Archbishop Emeritus Everest Pinto on 14th March 2009. The occasion was celebrated by many priests and seminarians. Finally, the day dawned with fulfillments of dreams. On 14th May 2011, the seminary started with the batch of 11 students, and altogether there were 28 students. Among them, one of the students is the seminary's vice rector at the moment. The teaching staff of the seminary: Sir Manzoor Nazar was the Dean of Studies, Reverend Father Augustine Savaris, Mr. Tomio, Mr. Marcelo, Sir Michel, Mr. Anthony, His Grace Archbishop Emeritus Everest Pinto. The seminary building contains 16 rooms, 6 guest rooms, 4 washrooms, library, conference room, dining hall, TV lounge, 3 classrooms, 1 computer lab, games room, garden, grotto, and the heart of the seminary, the chapel. Presently, the seminary and seminarians are under Reverend Father Edward Joseph and Reverend Father Sunil Sarfraz, who are serving as rector and vice rector. Let's know about the previous rectors of the St. Pius X Minor Seminary. Reverend Father Joseph Cordero, September 1952 to July 1958. Reverend Father Francis D'Souza, August 1958 to July 1967. Reverend Father Leopold Mascarenhas, August 1967 to July 1974. Reverend Father James D'Souza, August 1974 to July 1990. Reverend Father Liguri Joseph, August 1990 to July 1994. Reverend Father Jody Mello, August 1994 to September 2001. Reverend Father Augustine Savaris, October 2001 to August 2005. Reverend Father Benjamin Shehzad, October 2005 to August 2012. Reverend Father Benny Travis, January 2013 to July 2014. Reverend Father Ryan Joseph, August 2014 to June 2021. Reverend Father Shehzad Arshad, July 2021 to July 2024.